پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگلے حصے میں، جس کا عنوان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات سماعت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ پوچھا کون؟ جواب ملا خطاب کا بیٹا۔ اس سمے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی، اللہ ان سب سے خوش ہو، سبھی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ دروازہ اگر کھول دیا تو ڈر ہے کہیں وہ پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر سکیں گے۔ دروازہ کھلتے ہی عمر اندر آ گئے۔ حمزہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور انہیں باہوں میں جکڑ دیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے رب، عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کے سینے میں ایمان کی جوت جلا دے۔ حمزہ، عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حمزہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئے۔ عمر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان سے کہا، عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنا رویہ نہیں بدلو گے؟ کہو کیا سوچ رہے ہو؟ عمر نے بنمرتا پوروک جواب دیا، ایمان قبول کرنے آیا ہوں۔ اب میں مسلمان ہوں، آپ کا سیوک ہوں، خدا کا بندہ ہوں، ستیہ کا بول بالا ہوں، یہی اپنی خواہش ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ اکبر کے نعرے سے گھر کے دیواریں ہل گئیں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بدھ گیا۔ پورے ماحول پر ایک رعب اور تیز چھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بول جو خود بخود لوگوں کے منہ سے نکلے اس بات کا پرتیک تھے کہ وہ آج کتنے خوش ہیں، ان کے من میں کتنی شانتی ہے اور دل کتنے آنندت ہیں۔ وہ اتنے آنند وبھور ہوتے بھی کیوں نہ، جبکہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آ گئے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، اے رب، عمر کی ہدایت دے، عمر کو ہدایت دے، اے رب، عمر کے قدموں کو جمائے رکھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم سخت پر نہیں ہیں؟ چاہے مرے چاہے جیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سخت پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر بولے، پھر چھپنا کیسا؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عمر بولے، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے؟ خدا کی قسم یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سخت دے کر بھیجا ہے،
जिन लोगों के बीच अब तक मैंने अधर्म का बोलबाला किया है, अब वहाँ इस्लाम के नारे लगाऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। एक के अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरे के हमजा रजी अल्लाह तआला। बहादुर जवानों की दोनों पंक्तियां काबा की ओर बढ़ीं। वहां पहुंचकर नमाज पढ़ी, फिर नारा लगाया कि जिससे मक्का की पहाड़ियां दहल गईं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज इस्लाम का सूरज खास ढंग से उदय हुआ था। आज पहली बार इस्लाम अपनी पूरी शान के साथ सामने आया था। आज कुरैश को जितना दुख हुआ और कभी ना हुआ था। मुसलमानों को जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थी कि आज वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से माला माल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घूम घूम कर उसी रात अपने इस्लाम का ऐलान किया और लोगों को भी इस्लाम की दावत दी। जो वीरता और निर्भीकता इस्लाम से रोकने में लग रही थी, आज वही वीरता और निर्भीकता उसके प्रचार में जाहिर हो रही थी। अबू जहल उनका मामा था, वे उसके यहाँ भी गए। हाँ, वही अबू जहल जो इस्लाम के नाम ही से जलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदा आग बबूला रहता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर की कुंडी खटखटाई तो वह बाहर आया, बहुत ही मोहब्बत से मिला, बोला, कहो कैसे आए? बस यह बताने आया हूँ। उमर ने कहा, बस ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया हूँ मैंने, और उनकी बातों को कबूल कर लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आँखों में आँखें डालकर अपने ईमान का ऐलान कर दिया। अबू जहल के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और कड़क कर बोला, खुदा तेरा नाश करे, तेरे धर्म की भी अर्थी निकले। तो इस समय कैसी मनहूस खबर लेकर आया। कुरैश उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सताने और तंग करने लगे। वे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पिल पड़े। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तलवार से मुकाबला किया। अधर्मियों के बीच होते हुए भी डर का नाम न था। बार बार शेर की तरह गरजते और बेखौफ कहते, सुन लो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कोई भी हिला तो गर्दन उड़ा दूंगा। उसी समय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फारूक की उपाधि दी कि अल्लाह ने उनके द्वारा सत्य और असत्य को छांट कर एक दूसरे से अलग कर दिया। यह नबूवत का 6ठा साल था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमान हुए केवल 3 ही दिन हुए थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम में दाखिल हुए। सदक़ल्लाहुल मौलाना।